کہ آپ نے میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ باغیہ کہ فئہ باغیہ ہے، ایک ہے کہ باغی گروہ، یہاں پر جو ہے یہ باغی پہلے نمبر پر تو جو ہے دونوں جماعتیں جو تھی نا، سیدنا علی کا گروہ بھی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی، دونوں میں وہ شر پسند عناصر شامل تھے جو بنیادی طور پر شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، اور سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ پورا زور لگائے کھڑے تھے کہ مسلمان کسی طرح متحد متفق نہ ہو جائے، جہاں بھی صلح کی کوئی معاملہ بنا وہیں پر انہوں نے شر کر کے ان کو آپس میں لڑایا ہے۔ یہ اصل میں فئہ باغیہ سے مراد وہ دونوں جماعتوں کے اندر جو سرکش افراد تھے جو بنیادی طور پر جو ہے سیدنا عثمان کے خون سے کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، اس سے مراد وہ گروہ مراد ہے، اس سے سیدنا معاویہ کی جماعت صحابہ مراد نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو یہ اس کو سیدنا معاویہ پہ فٹ کرنا بھی مناسب اور معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ہے فئہ باغیہ اگر کہا جائے تو کیا اس کا معنی کافر ہونا ہے؟ علی سبیل تنزل، ایک منٹ کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے ہی شہید ہوا، بھئی اس گروہ میں تو امی عائشہ بھی شامل تھی، صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بغض نکالتے ہو، امی عائشہ بھی شامل تھی اس کے اندر، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے، ساری تال سیدنا معاویہ پہ لا کے توڑتے ہو، پھر بنی امیہ کے اوپر بپتیاں کستے ہو، اس کا مطلب ہے کہ بغض کینہ کچھ اور ہے، آڑ کچھ اور لیتے ہو۔ کیا اس گروہ میں امی عائشہ شامل نہیں تھی؟ کیا زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اس گروہ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا کون ہے وہ مسلمان ایمان والا جو ان کو باغی شمار کرتا ہے؟ صرف سینے کا بغض نکالنے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حدیث عمار کا غلط مفہوم بیان کر کے اور پھر اس کے اوپر سیدنا معاویہ کو ٹارگٹ کرنا، یہ رافضیانہ انداز تو ہے، اہل السنہ والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اگر پورے گروہ کو کہا نا فئہ باغیہ کہا نا، کسی فرد کو باغی تو نہیں کہا، پوری جماعت کو کہا نا، تو کیا الیاذ باللہ جو دیگر صحابہ کرام سیدنا علی کے ہم عمر جو ہے معاویہ کے حق ہمنوا تھے ان پہ بھی حکم لگاتے ہیں آپ؟ کوئی محمد بھی نہیں لگائے گا۔ پھر تیسری بات علی سبیل تنزل، آپ ایسے کہہ لیں جیسے کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ گروہ نے جو ہے وہ شہید کیا سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گروہ کیا اس سیدنا عمار کو، جہاں پر چونکہ دیکھو نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت علی کی طرف بلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ابھی خلافت جو ہے ہم اس کے انکار نہیں ہے، خلافت کے معاملے میں کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی سے اختلاف نہیں کیا، وہ کھڑے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے اوپر کہ اس کا بدلہ لے کے دو، وہ لوگ جو ہیں جن کے ہاتھ سیدنا عثمان کے خون سے رنگے وہ آپ کے گروہ میں شامل ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے معاملہ کریں، پھر ہم جو ہمارے والے کریں یہ اسے قصاص لے کے دیں۔ خلافی میں تو اختلاف ہی نہیں تھا ان کو، تو کیا خیال ہے اگر بالفرض انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں مانا، باغی آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا باغی کا معنی کافر ہے جو سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتے ہو؟ کیا باغی کا معنی معاذ اللہ دین سے خارج ہے جو باغی معنی کرتے ہو؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پہ بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو سرکشی بغاوت کرنے والا گروہ اس سے لڑو، حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو یہ جو ہے کسی بھی جب دو مد مقابل افراد آتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، جو اجتہادی خطا ہے، اجتہادی خطا سے بندے کا اسلام نہیں جاتا، نہ وہ در اسلام سے باہر نکل جاتا۔ جب دو جماعتیں لڑے تو ایک اس میں سے بعض کا زیادتی کے مرتکب بھی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ بھی مانا کیا جائے۔ تیسرا نمبر ایک چوتھا پہلو بھی ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ صفین میں، سیدنا جو ہے عمار کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صلح ہوئی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی کی صلح ہوئی ہے،
سیدنا علی نے صلح کس حیثیت سے کی تھی؟ جس کی بنا پر پھر ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے معاملے میں چلے گئے اور یہاں پر چلے گئے اور وہاں پر سارا معاملہ دونوں کا کلیئر ہو گیا اور یہ باقاعدہ صلح ہوئی دونوں گروہ میں، سیدنا علی میں تحکیم کا معاملہ پیش آیا اور تحکیم کے معاملے میں سارا معاملہ حل ہوا۔ پھر سیدنا عمار تو شہید ہو گئے تھے، اگر باغی کا معنی دائرہ اسلام سے خارج یا کوئی ایسا معاملہ کرو گے تو سیدنا علی رضی اللہ نے سیدنا معاویہ صلح کس بنیاد پہ کی؟ پھر اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود سیدنا معاویہ کو مومن مسلمان قرار دیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بات سے حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی گودی میں تھے، نبی علیہ السلام کی گودی میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہوگا؟ سردار ہوگا۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی کس نے؟ سیدنا حسن ابن علی نے۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدنا عمار کے شہادت کے باوجود عمار کو شہادت کی پیشین گوئی کس نے دی؟ توجہ سمجھ لیجیے، عمار کو شہادت کی پیشین گوئی کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ان کی جماعت جن سے صلح کرے گا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں جن میں سے سیدنا حسن نے صلح کروانی، ان دونوں جماعتوں کے اسلام کی گواہی کس نے دی؟ عمار کے شہید ہونے کی پیشین گوئی رسول اللہ نے کی۔ جن دو جماعتوں میں سیدنا حسن صلح کروائیں گے ان کے مسلمان ہونے کی پیشین گوئی بھی کس نے کی؟ نبی علیہ السلام نے کی۔ تو یہ باغی کس معنی میں لینا ہے پھر آپ نے کریے ذرا، زیادہ سے زیادہ عدوان زیادتی کے معاملے میں آ جائے گا نا کہ ایک باغی نے زیادتی کرنے والے طائفہ نے، وہ اتحادی خطا کیا آتا ہے تو ہم بھی اس کے منکر نہیں ہیں، اگر یہ معنی بھی کر لے باقی بات۔ پانچواں سوال ایک یہاں اور بھی کھڑا ہے جو زیادہ تکلیف ہے رافضی اور رافضیوں کے ہم نواؤں کو، وہ اصل تکلیف ہے ان کو، وہ پتا کیا ہے؟ صحیح ان کے نزدیک، روافض کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے۔ امامت کا امامیہ کہلاتے ہیں نا یہ لوگ، اور 12 اماموں کے قائل ہیں، اثنا عشریہ کہلاتے ہیں۔ اور امام ان کے نزدیک اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہوتا، امام اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 امام صاحب وحی ہوتا ہے۔ نمبر 3 امام ناطق وحی ہوتا ہے، وہ بولتا بھی وحی کے ساتھ ہے۔ امام سے خطا غلطی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ امامت کا منصب ان کے نزدیک ان الامامۃ فوق النبوہ، روافض کے نزدیک امام کا درجہ نبی سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یعوذ باللہ اگر باغی تھے تو آپ بتلائیے سیدنا حسن رضی اللہ نے جب صلح کر لی سیدنا معاویہ سے اور ان کے حق میں دستبردار ہو کے حکومت ان کو دے دی، تو بتائیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے درجہ امامت پہ قائم رہ گئے؟ ایک باغی کے ہاتھ میں، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں ایک باغی کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے ملوکیت پہ کمپرومائز کر کے سارا معاملہ کر دیا، پھر آپ کے نزدیک الیاذ باللہ بتائیے معاویہ جناب بڑے مجرم ہوئے یا ان ظالموں کے نزدیک الیاذ باللہ نقل کفر نہ معجود؟ اللہ محفوظ فرمائے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی باتوں سے، صرف ان کو الزامی طور پوچھاتے ہیں۔ پھر آپ کے نزدیک سیدنا معاویہ بڑے مجرم ہوئے یا سیدنا حسن بڑے مجرم ہوئے؟ جب آپ کے نزدیک وہ باغی ہیں، حسن رضی اللہ عنہ معصوم بھی ہیں، حسن امام بھی ہیں، صحابہ وحی بھی ہیں، ناطق وحی بھی ہیں، درجے میں نبی سے اونچے بھی ہیں، اور پھر بھی سارا کچھ کمپرومائز کر کے جو ہے سیدنا معاویہ کے حکومت ان کے سپرد کر دی، آپ حکومت سے مستثنیٰ ہو گئے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔
اور غیر مشروط. یہ بھی مرزا فلمی اینڈ کمپنی جیسے بدبخت ہے نا, یہ ان کا جھوٹا پراپیگنڈا ہے جی کہ نہیں جی وہ مشروط صلح تھی. کوئی صلح میں شرط ثابت نہیں ہے. کوئی مائی کلال آئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی کوئی صلح میں شرط ثابت کر دے, کوئی صلح نہیں تھی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مشروط صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو بتائیے پھر آپ کے نزدیک سیدنا حسن کہاں کھڑے ہیں؟ اور نبیوں نے مارے تو کھائی ہیں, نبیوں نے زخمی تو ہوئے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, انبیاء کو یہودی ظالموں نے ناحق شہید تو کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, یہ نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے. کسی نبی نے اپنی جان بچانے کے لیے کفار سے سودا کر کے کوئی نبی نبوت سے دستبردار ہوا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نبی جان بچانے کے لیے کفار کے ظلم و ستم کی بنا پہ کفر سے دستبردار, کفر کی وجہ سے اپنے منصب نبوت سے دستبردار, تو سیدنا حسن پھر محمد سے دستبردار کیوں ہوئے تھے؟ کھولو کالے کرتوت یہاں پورے رکھ کے اپنے. یہ ہے اصل میں وہ چیزیں. آؤ تفصیل میں اس کے اوپر کھول کے. سیدنا جو ہے جو بھی ہوا, سیدنا معاویہ شہید ہو گئے, ہم وہ برحق شہید ہیں. سیدنا معاویہ نے برحق جنتی ہیں, نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنتی ہے سیدنا معاویہ. یہ تو مرزا فلمی بھی مانتا, اگر بکواس بھی ساتھ کرتا ہے, سمجھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صفین کے بعد یہ جو سیدنا حسن کی صلح ہے, سیدنا معاویہ شہید ہو گئے تھے کہ زندہ تھے؟ ابھی وہ شہید ہو گئے تھے نا. طاقت الفیات الباغیہ والے یہ فرمان جو تھے وہ ان کے سامنے نہیں تھے, سیدنا حسن کے سامنے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھ کے صلح کی تھی, کس وجہ دستبردار ہوئے تھے؟ اور رافضیوں کے نزدیک دستبرداری معصوم ہونے کے باوجود دستبرداری کس کھاتے میں جائے گی؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.